ڈنڈے میں جو کھڑے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ حکم لے کر آیا ہے، اس کا پیسہ کس نے دیا؟ اس کو بند کرو، آواز لو، فوٹو لو۔ میڈیا والے ہیں تو ہم یہاں پہ سیاسی جلسہ کریں، کل تو دیا آواز۔ میڈیا والوں کو فوٹو لینے کی جب تک اجازت نہیں ملے گی نہیں لے سکتے۔ میڈیا کو آپ نہیں پہچانتے، ہم بھی پہچانتے، اور آپ لوگ اتنی دور تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرواز نہیں رہے ہیں، اختر پرواز نہیں رہے ہیں، سامنے آ جائیں۔ سید عادل صاحب وہ بولا 12 بجے چلیں گے، جب ہم لاسٹ میں بولنا ہے جب ان کو ہم پہلے بلائے۔ اب ادھر ہم سب دیکھنے نہیں کریں گے، پڑھانے میں بھی مولانا صاحب بھی تو وہاں بیٹھے ہیں۔ علماء نے شناختی کارڈ کے لیے پاسپورٹ سائز کی تصویر یعنی فوٹو کھنچانے کی اور شناختی کارڈ میں لگانے کی اجازت دی۔ شادی بیاہ میں جلسے میں جس طرح پہلے حرام تھا اب بھی حرام ہے۔ خفیہ طور پر ہم لوگوں کو بھی لے لیتے ہیں لوگ، وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی نص کرتی ہے کہ کھینچنے کھنچانے والے دونوں جہنمی ہیں۔ کل قیامت میں بھی رب فرمائے گا تم کو ہم نے بنایا تھا، تمہارے اندر ہم نے روح ڈالی ہے، تم نے اس کو بنا روح ڈالو، فوٹو کھینچنے والا ڈال نہیں پایا، جہنم میں جائے گا۔ اچھا، ابھی جب میں آ رہا تھا تو مسافر کر رہے ایک آدمی وہاں نعرہ لگایا، ممبر جو ہے ممبر، یہاں سے نعت و تقریر ہوئی، اور چاہے کتنا بڑا آدمی آ جائے مجمع نہ اس کے لیے اٹھے، نہ اس سے مسافہ کرے، نہ اس کے استقبال میں نعرہ لگائے، اس لیے کہ اس کی آمد سے اللہ اور ذکر کا جو رسول ہو رہا ہے یہ افضل ہے۔ مگر یہ ورشف نمبر سیٹ کا پڑھے ہوئے مولانا لوگ چیلا چپاٹی 10-15 رکھے رہتے ہیں اور بہت دور سے نعرہ لگواتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم بہت بڑے آئے ہیں، اور میں شروع سے اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ خفیہ راستہ ہو تو اس سے آ کر منبر پر بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ نعت شریف حضور کے شان میں آدمی پڑھ رہا ہے، اور آپ مسافہ کریں گے تو اب دیکھیے نا، اب میں بیٹھا ہوں، کتنے لوگ کرنا ہے، آپ وہی کرنا ہے۔ اور جب مسافر کا وقت ہوگا تو بھاگیں گے آپ، اس وقت آپ کا ٹائم نہیں رہے گا۔ الحمد لله والصلاة على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله على كل مسلمين، وقال النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم ولو كان بالسين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جل بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بدر ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے کچھ ہی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان بارگاہ رسالت نبوت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی وسلم وبارک صلاۃ السلام على علیہ من هو محبوب ومرجو لديه صلاة تبقى وتدوم بإتمام الملك الحي القيوم. قابل مبارکباد ہے انجمن کے جملہ ارکان و ممبران اور تشریف فرما جملہ مسلمانان کہ آج تعلیمی بیداری کی عظیم شان کانفرنس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور تعلیم کے سلسلے میں ابھی حضرت علامہ مولانا سید شاہ عادل رضا مددی العالی نے مفتی محمود صاحب، مفتی محمود صاحب اچھا اس میں تو عادل لکھا ہوا ہے، نہیں آئے ہیں ابھی. آئے ہی نہیں ہے. مفتی محمود صاحب اب حضرت کی داڑھی وقت سے پہلے پڑ گئی، میں بھی لگ رہا تھا. بکھاڑو. ہاں بغاڑوں میں جانتا ہوں، جی جی لیکن زیادہ دن پر ملاقات کی جی. اور بہت ہی اصلاحی تقریر فرما کر قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری قوم زبان سے بیدار ہونے والی نہیں ہے. جی اب وقت آ گیا ہے اس حدیث کے مطابق کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھو تو ان کو روکو، ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اگر زبان کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا ماننا. اور یہ دل میں برا ماننا ایمان کی سب سے بہت کمزور علامت ہے. لہذا وقت آ گیا ہے کہ اب ڈنڈا اٹھایا جائے، اور اس کے بعد وہ کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ بغاڑی میں مفتی صاحب کے ہاتھ میں اسلامی کوڑا ہوتا، اور وہ لڑکے رات بھر میں جاگ کر موبائل دیکھتے ہیں، ان پر کوڑا برسا. آج تعلیمی بیداری کے لیے آپ یہاں رونق افروز ہیں، اور افسوس اس کا ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں اس وقت صحیح قرآن یہ بھی پڑھنا نہیں جانتے. بولو افسوس کی بات ہے کہ بولو میرے بھائی، انگریزی اخبار مسلمان پڑھ لے گا، ہندی اخبار مسلمان پڑھ لے گا، اور جتنے نیوز ہے سب کو سن لے گا، لیکن اگر قرآن پڑھنا ہو، باپ کے مرنے کے وقت سورہ یاسین پڑھنا ہو تو بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھو. بولو اس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ ہماری پاسماندگی کی جو وجہ ہے
وہ تعلیم کا نہ ہونا. اسی لیے ہم نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. اور ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن، سکھائے قرآن. قرآن کا سیکھنے والا بھی بہتر ہے، قرآن کا سکھانے والا بھی بہتر ہے. یہ کتنے اچھے اور بہتر لوگ ہیں جو ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معلم، قرآن کا سکھانے والا، متعلم، قرآن کا سیکھنے والا آبادی سے گزر جائے تو اس آبادی کے قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. معلم قرآن، متعلم قرآن یعنی قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن سیکھنے والا آبادی سے گزر جائے اس آبادی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جائے. مسلمان جب قرآن کے معلم متعلم کے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے تو ان کی زبان کی برکت کا عالم کیا ہوگا. اور یہ چلے تو عذاب اٹھا لیا جائے، قرآن پڑھ کر پھونک ڈالنے تو بیمار اچھا ہو جائے اور کیوں نہ بیمار اچھا ہو. ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ موت کے سوا ہر مرض کی دوا. کیا بات ہے. سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین موت کے سوا ہر مرض کی دوا. لیکن پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنے والا ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے زبان سے سیکھنی چاہیے. وہ زبان جو غیبت نہ کرے، وہ زبان جو چغلی نہ کھائے، وہ زبان جو جھوٹ نہ بولے، وہ زبان جو برائیوں سے اپنی زبان کو پاک رکھے. اس زبان سے جب سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ کینسر کا مریض ہوگا تو اسے بھی شفا یابی ملے گی. کیا بات ہے. یہ کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے سورہ فاتحہ. تو چلے تو عذاب اٹھا لیا جائے، بھوک ڈال دے تو بیمار اچھا ہو جائے. اگر ان کے بھوکوں میں اثر نہ ہوتا تو سادہ بوتل میں سادہ پانی بھر کے کوئی ان کی بارگاہ میں ان کی بھوک کا محتاج نہیں آتا. باپ بیمار ہے پانی پھینک دو، ماں بیمار ہے پانی پھینک دو، گھر میں کھانا بیمار ہے پانی پھینک دو. اب کسی ڈاکٹر کو نہیں تلاش کرتا، انجینئر افسر پروفیسر کو تلاش نہیں کرتا. گھر سے نکلنے والا معلم قرآن کو ڈھونڈتا ہے. اے معلم قرآن، حافظ قرآن، اب تمہاری ضرورت ہے. آج بڑے بڑے ڈاکٹر جب مرض کی تشخیص کرتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ دعا کرو، دعا کراؤ. بڑے بڑے سرجن کہتے ہیں دعا کراؤ. گئے تو مریض کے وارثین میرے پاس فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آگے جا کر کہتا ہے دعا کراؤ. آپ کار میں پڑھ لیجیے، اب بتاؤ آدمی کہاں ہے، کان اس کا کہاں ہے، اور کہتا ہے پڑھ لیجیے. قرآن کا کتنا بھروسہ ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جہاں کہیں سے کان میں پڑھا جائے گا وہیں سے سنایا جائے گا. اللہ اکبر. ڈاکٹر جب آگے جاتا ہے تو وہ بھی مجبوراً کہتا ہے دعا کراؤ، وہ بھی دعا کراؤ. تو اس وقت ایک مریض کا وارث گلاس میں پانی لے کر جب بوتل میں پانی لے کر دوڑتا ہے معلم کی طرف اور کہتا ہے اسے پھونک دو. معلم نے پڑھا قرآن، اس میں پھونک دیا اور وہ لے کر چلا گیا اور پی لیا تو اسے سکون مل گیا اور کہا جاؤ اس کو 11 دن پلانا یا اتنے دن پلانا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، قرآن کی برکتوں سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. وہی پانی اگر ایک ڈاکٹر چاہے کہ میں پھونکوں، اس لیے کہ حافظ سے زیادہ پڑھائی میں ہم نے وقت لگایا ہے. ایک حافظ قرآن سے زیادہ پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے. یعنی باپ کی جائیداد بیچ کے میں ڈاکٹر بنا ہوں، زمین بیچ کے میں ڈاکٹر بنا ہوں، ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، لہذا میں بھی پھونکوں. اس کے سامنے ایک مریض ہے اور اس نے
अपने दवाखाने से सिरप की बोतल उठाया और उसका ढक्कन खोला और डॉक्टर लगा फूकने कि मौलवी जो फूकना जानते हैं हम भी फूकेंगे, और उसके फूकने में उसका थूक चला गया तो मरीज कहेगा डॉक्टर मर जाएंगे मगर तेरा थूक नहीं पिएंगे, मर जाएंगे मगर तेरा थूक नहीं पिएंगे। वहीं उड़ेल कर वो चला जाएगा, लेकिन हमारे मोबाइल में कुरान तेरा थूक भी पाक है, तेरा थूक भी पाक है, पढ़ते चले जाओ, थूकते चले जाओ, फूकते चले जाओ। इसलिए कि तुमने पढ़ा है कुरान पाक, जिसको नाजिल किया है खुदा पाक ने, जिसको दिया है रसूल पाक ने, वो है कुरान पाक। उसको जो पढ़ेगा वो भी हो जाएगा पाक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा फूक भी पाक है, तेरा थूक भी पाक है, तेरे फूक में कतरा जो कतरा थूक भी आ जाएगा उसे भी हम पी लेंगे, इसलिए कि तुमने पढ़ा है कुरान पाक। और ये कतरा पीने वाले सिर्फ यही लोग नहीं हैं, ये लोग भी हिंदुस्तान में हैं जो लेकर आते हैं बोतल करते हैं फूक को, उनके सामने भी कतरा गिरता है फूक का, तब भी वो घटाघट करते हैं, घटाघट करते हैं। मगर हर मुसलमान आज मुसलमान एक गिलास में पानी पी ले तो दूसरा मुसलमान उसमें पीने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे आपके नबी आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तूरुल मुमिने शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोमिन के जूठे में शिफा, जोर से बोलो, मोमिन के जूठे में शिफा। इंसान का जूठा पाक है और मोमिन के जूठे में शिफा है। तो जब मोमिन की ये शान है, मोमिन की जब ये शान है तो मोमिनों में जो आलिम हो उसकी शान का हाल क्या होगा, उनकी शान का हाल क्या होगा। और आज मुसलमान उलमा को जब खाने के लिए बोलाता है तो चाय देता है कागज के प्याली में ताकि फेंकना पड़े, और खाना भी देता है कागज के प्लेट में ताकि फेंकना पड़े, और जितना सामान रहता है सब प्लास्टिक में या कागज में। और हमारे उलमा इकराम भी इतने सीधे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें देंगे कि सामने वाला चाहे जो प्लेट दे दे, जो उसे पसंद भी कर लेते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, उसमें खा भी लेते हैं। तो हमको कागज की प्लेट में खिला के देखे तो मैं बताऊँ भूखा रहूँगा मगर नहीं खाऊंगा। इसलिए कि क्या हमारी प्लेट नहीं धो सकते अपने हाथ से, क्या हमारी प्लेट धोओगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा, धोकर पी जाओगे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यही नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती महमूद साहब सादी हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना शाह बदरुद्दीन अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनारस शरीफ में मदरसा बैत मरसूल, वहाँ शेखुल उलमा हज़रत गुलाम गिलानी घोषणी ये शेखुल हदीस की हैसियत से तलबा को पढ़ा रहे थे। और हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अलैहि रहमा बीमार हो गए, जो लड़का उनको खाना खिलाता था लाकर, उससे कहा कि टिफिन हमें दे दो, अगर तुम्हें खिलाऊंगा। तो वो खुद जाकर खिलाते, इतने बड़े आलिम और दूसरे आलिम को बैठ कर खाना खिला रहे हैं। और उसके बाद जब हजरत खा के हाथ धोते तो एक प्याला रखे थे सामने, कहता हुजूर इसमें आज इसमें हाथ धोइए। और जब वो हाथ धोकर आते, हाथ धुला लेते, वो प्याला बाहर हजरत समझते पानी फेंकने जा रहा है, और बाहर आकर वो पूरा पानी पी जाते थे। दिन में वो शिफायाब हो गए, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, जिंदाबाद। गुरु शरीफ पढ़ा गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला नबी व आलिहि अफदल दुहूर व करम। इसीलिए हज़रत मुफ्ती साहब ने आपको बेदार किया है, और अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए वो सारी तरकीबें बता दी है, जिसको एक मोमिन करे तो उसका बच्चा इंशाअल्लाह कुरान सीख जाएगा और वो मुअल्लिम कुरान भी बन जाएगा, और कहीं मोहताज नहीं होगा किसी के फूक का, उसके घर ही में कुरान पढ़ने वाला होगा। क्या बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहीं हजरत ने ये किताब का जिक्र किया है, मुझे याद आता है ये आज कौन महीना है, अप्रैल, नवंबर की 19 तारीख को हम और हज़रत नबी करीम मारेरा शरीफ के हुजूर
سجادہ نشین حضرت علامہ سید ندیم حیدر صاحب جو رفیق ملت سے مشہور ہیں، ان کی موجودگی میں ختم قرآن اور ختم بخاری شریف کے لیے میں بھی حاضر ہوا تھا۔ تو الحمدللہ آج میں سنگرولی کو جانتا ہوں، آج سے نہیں جانتا ہوں بلکہ 30-35 سال سے جانتا ہوں۔ سنگرولی کا مسلمان اگر کسی جلسے میں آ جاتا تو یہ آنگن بھر کر باہر بھی لوگ ہوتے، مگر ہر مسلمان نیند سے فرصت نہیں ہے۔ اتنا بڑا انتظام کیا جانے والوں نے، لیکن یہاں آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر یہ گروہوار کے مسلمان آ جاتے تو تعلیمی بیداری کا انہیں شعور بھی معلوم ہو جاتا اور اپنے بچوں کو سنوارنے کا بھی طریقہ معلوم ہو جاتا۔ تو ختم بخاری میں اور ختم قرآن میں جتنا بڑا مجمع تھا اتنا ہی بڑا مجمع جلسے میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جامعۃ الرضا گلشن رجوی اور ایک ہے جامعۃ الرضا گلشن زہرا۔ تو آج سے 25 سال پہلے میں وہاں گیا تھا تو پھر مدرسہ تھا وہ چھوٹا۔ اب جب گیا 25 سال کے بعد تو مدرسے کو دیکھا تو معلوم ہو رہا تھا کہ ڈگری کالج ہے، اور اس کے بعد بچیوں کا انتظام میں نے دیکھا تو وہ بھی ڈگری کالج سے کم نظر نہیں آ رہا تھا بلڈنگ کے اعتبار سے۔ اور تقریباً 52 لڑکے درجۂ فضیلت سے فارغ ہوئے جو بہترین عربی کے ساتھ بہترین انگلش میں بول سکتے۔ کیا بات ہے۔ اور تقریباً 100 سے زیادہ درجہ حفظ سے فارغ ہوئے جو ختم بخاری میں لڑکے شریف سے، ختم قرآن میں شریف تھے۔ اور بچیاں بھی تقریباً 50 یا 55 تھیں جس کو ختم بخاری کرنے کے لیے رتنا گیری سے ایک معلمہ آئی تھی، دارالعلوم امام احمد رضا کی، جو پرنسپل تھی، وہ لڑکیوں کو دورہ حدیث کرانے اور بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے آئی تھی۔ بچیاں بھی تقریباً 55 کی تعداد میں فارغ ہوئی تھی۔ اور حضور رفیق ملت نے یہ اعلان کیا خوشی سے مدرسہ اور ان کا انتظام و انتظام دیکھ کر کہ میری طرف سے لائبریری کے لیے 5 لاکھ روپیہ، سبحان اللہ، پہلا روپیہ 5 لاکھ۔ مولانا کلندر سے میں نے پوچھا کہ مولانا کلندر بہت صوفی ہے، نام کے بھی کلندر، کام کے بھی کلندر، اور ارے تم جا رہے ہو، ارے جلدی آ جائیں، استنجا خانہ ادھر ہے، درود شریف پڑھو، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولانا کلندر سے میں نے پوچھا، انہیں کہ یہاں ایک وقت خانہ حضرت بھی موجود تھے، ہم نے کہا یہ بتاؤ 25 سال پہلے اتنا چھوٹا تھا اور پھر اتنی جلدی یہ عمارت کی تعمیر، یہ چلو مدرسہ تو آپ نے بنا دیا 25 سال میں، لیکن یہ لڑکیوں کا اسکول اتنا بڑا مدرسہ جہاں انگلش کی بھی تعلیم ہے، عربی کی بھی تعلیم ہے، فارسی کی بھی تعلیم ہے، ہندی کی بھی تعلیم ہے، اور کرناٹک کی زبان کناڈا بولتے ہیں اس کی بھی تعلیم ہے۔ اتنا بڑا انتظام اور تعلیم کا انتظام اتنے کم وقت میں کیسے حاصل کریں گے؟ تو صوفی آدمی اتنی گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ مولانا عتیق الرحمان جو آپ کے بھاگلپور کے رہنے والے ہیں، وہ نائب پرنسپل ہیں، وہ مخاطب ہوئے کہ حضرت ایک دن مولانا کلندر صاحب جمعے میں کھڑے ہو کر یہ بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہیں، اور تقریباً آندھرا میں اور تلنگانہ میں اس کی رپورٹ، ان 2 صوبوں کی رپورٹ یہ تھی 2 سال میں کہ 40,000 بچیاں کالج اور یونیورسٹی کی وجہ سے غیروں کے ہاتھ میں ایمان کو خیر بات کہہ کر مرتدہ ہو کر وہ جا کر بیاہ کر کے، جبکہ نہ بیاہ ہوا نہ کچھ ہوا، باہر ان کے ساتھ چلی گئی۔ تو اس اقتدار کو دیکھ کر حضرت نے تھوڑی دیر تقریر کی کہ اے لوگوں، میری خواہش ہے کہ بچیوں کو دین سکھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ کیا بات ہے، دین سکھاؤ بیٹی بچاؤ، دین سکھاؤ بیٹی بچاؤ۔ اور جو کرناٹکا میں اقتدار کا ماحول تھا اس پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ تلنگانہ اور حیدرآباد یہ دونوں صوبے کرناٹک سے قریب ہیں، اس پر بھی روشنی ڈال کر اور 5 منٹ کے بعد کہا کہ کلندر آج آپ سے بچیوں کو دین سکھانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ جمعے میں جو لوگ جتنا روپیہ لے کر آئے تھے ان کے دامن میں دے دیا۔ اور یہ چرچا جب ہوا رائچور شہر میں، رائچور کی عورتوں نے جب سنا، رائچور میں ہے مدرسہ، تو وہاں کی عورتوں نے اپنا زیور، جس کو اس علاقے میں گہنا بولتے ہیں، یہاں تک کہ کان کی بالی اور انگلی کی انگوٹھیاں
रुमाल में भर भर कर कि इसकी ज़कात देते देते थक गए, अब बच्चियों के लिए तालीम के लिए खर्च कर दो। दीन सिखाओ, बेटी बचाओ, दीन सिखाओ, बेटी बचाओ। हजरत राजू शहर से औरतों ने इतना जेवर दे दिया कि बच्चियों की जो इमारत देख रहे हैं, इन जेवरों का सबसा है, उन्हीं जेवरों से ये बेटी बनी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा क्या हाल है? अभी पूना के एक आदमी मिले थे, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, उन्होंने रास्ते में मुझसे पूछा, कार में बैठे हुए थे, कहा हजरत ये जो किसान आंदोलन है, वहाँ कपड़ा धोने की कई मशीनें हैं और बावर्ची खाना है, लंगर चल रहा है, आखिर ये इंतजाम इतना बड़ा ये कैसे कर लेते हैं? हमने कहा कि गुरुद्वारा खुलता है 5 बजे आपकी अजान से पहले, उस वक्त जिस वक्त हमसे बात हो रही थी उसके एतबार से 5 बजे, और 4 बजे 5 बजे यानी सुबह की अजान से पहले गुरुद्वारा खुलता है, और उसके बाद दान पेटी में दान देने वाले चल पड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोई रुपया 2 रुपया उस दान पेटी में नहीं देता है, 1000 10,000 50,000 लाख, इसलिए वो जानते हैं कि हम गरीबों को खिला नहीं पाएंगे। दिया है हमको, कमाए हैं हम, मिला है तो यहाँ गरीब खाते हैं, यहाँ से लंगर चलता है, लिहाजा अगर खिलाना है तो चुप्पे जाकर गोलक में डालते हैं। ये तो उनका हाल है गुरुद्वारा वालों का। और जो लंगर कल मुसलमान करता था, वो लंगर अब गैर मुस्लिमों ने शुरू कर दिया है, इसलिए कि मुसलमान जुम्मे महीने में उनको मिलता है 4 जुमा या कभी कभी 5 जुमा, और एक डब्बा लेकर मौजूद जब चलता है, या डब्बा जब सरकता है, पैर वाला भी डब्बा चल रहा है मस्जिदों में, तो आदमी हाथ में जब तक जेब डालता है कि कुछ पैसा निकालना, निकालते निकालते वो डब्बा सरक जाता है और पैसा उसी जेब में रह जाता है, और तलाश करता है कि रुपया ठंड नहीं मिले ताकि ठंड से उसमें बजाते हैं। जो कौम हफ्ते में 1 दिन अपनी जेब से 10 रुपया नहीं निकाल सकते, ये 100 रुपया कब निकालेंगे? ये दिन का काम कहाँ से करेंगे? ये लंगर का इंतजाम कहाँ से करेंगे? ये वो कौम है जिन्होंने रुपया को दांत में पकड़ रखा है, जिस दिन ये अपनी तिजोरियों को खोल देंगे। आज भी इदारा मदरसे के नाम से नहीं, तालीमी बेदारी के नाम से वहाँ इंग्लिश भी पढ़ावे, हिंदी भी पढ़ावे, जोग्राफिया भी पढ़ावे, साइंस भी पढ़ावे, और कुरान भी पढ़ावे, अरबी भी पढ़ावे, फारसी भी पढ़ावे, उर्दू भी पढ़ावे। केरला की तरह हमारा डॉक्टर आलिम कुरान होगा, हमारा इंजीनियर आलिम कुरान होगा, हमारा पढ़ने वाला हाफिज कुरान होगा। केरला वालों ने ये इंतजाम किया है, पहले हाफिज कुरान बनो, आलिम कुरान बनो, उसके बाद डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए वो पैसा देते हैं। क्या बात है, क्या करते हैं? अंजुमन से पैसा देते हैं, और कहा जब क्लिनिक करने लगो, जब रुपया कमाने लगो, तो ये पैसा जो मैंने तुम्हारी तालीम पर खर्च किया है, इसको अंजुमन में वापस कर देना। कितना बड़ा इंतजाम है। हमारी कौम के बच्चे आलिम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारी कौम के बच्चे हाफिज़ कारी भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हमारे कौम के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर होने से पहले कारी कुरान है। लिहाजा तिजोरी के मुसलमान अपनी तिजोरियों को खोलो और मदरसा अजीम बनाओ। ये जो लंगर खाना तुम्हारा दिया खाना, इसमें बना दो मदरसा और पढ़ाओ बच्चों को, सिखाओ दीन, और बेटी बचाओ, बेटा बचाओ। क्या बात है, हक है, हक है। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल क़यामत के दिन अगर इन बच्चियों ने रब के बारगाह में कह दिया कि अल्लाह मेरा बाप और मेरे शहर के अंजुमन के लोग मुझे दीन सिखाए होते तो हम मुर्तदा न होते, ईमान हमारा ना जाता। एक लड़की इस बुनियाद पर अपने बाप को भी जहन्नम में ले जाएगी। काश मेरा भाई मुझे रोका होता, काश मेरी माँ मुझको बताई होती, हम मर जाते। इस्लाम की तारीख है, मर्दों की भी है, औरतों को भी है। बहुत सताया था मक्के वालों ने, हज़रत बिलाल के सीने पर पत्थर रखा, रेत में घसीटा था, मगर हज़रत बिलाल की जुबान पर हक का नारा था,
آج 10 آدمی پکڑ کے ہمارے مسلمان کو کہتا ہے یہ نعرہ لگاؤ وہ نعرہ لگاؤ، چاہے 10 ہو چاہے 100 ہو، تم اپنا نعرہ لگاؤ، مرنے سے پہلے تم مرو گے نہیں، اور جب وقت آ جائے گا تو بچو گے نہیں، اپنے نعرے کے ساتھ مرو گے تو شہادت کا درجہ ملے گا، کیا بات ہے، غیروں کے نعرے کے ساتھ مرو گے تو پھر جہنم میں تمہارا راستہ ہوگا۔ وہ بلال جس کے سینے پر پتھر رکھا گیا تھا، وہ وقت آیا جب فتح مکہ میں اللہ اکبر اکبر و کبیرہ، تو کعبے کا طواف کرنے والے مکی والے حالت کے کفر میں بھی طواف کرتے تھے۔ دیکھو بلال کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کعبے کی چھت پر مصطفیٰ نے چڑھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بلال کے گھسیٹنے والوں، تم کعبہ کے اندر بھی نہیں آ سکتے، میرا بلال تو کعبے کے چھت پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہے ایمان بچا لو تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمہاری شان بلند ہو جائے۔ بلال نے ایمان بچایا تھا، زخموں کو برداشت کر کے ریتیلی گرم ریت پر گھسیٹا گیا مگر حق کا نعرہ تھا، سینے پر گرم پتھر رکھتے عباش لڑکے ان کے سینے پر چڑھتے تھے مگر حق کا نعرہ تھا۔ یہ ساری تاریخیں تمہارے لیے موجود ہے۔ تو ایک بچی جب کہے گی اللہ اگر مجھے بچا دیا گیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے، میرا بھائی مجھے بچایا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ جاتے، میرا چچا بچایا ہوتا تو جہنم میں نہ جاتے۔ جس شہر میں رہتی تھی وہاں اسلام سیکھنے یا دین سیکھنے کے لیے کوئی انتظام ہوتا تو وہ صدر اور وہ منیجر اور وہ سیکھی اگر ہماری طرف توجہ کی ہوتی اور ہمیں دین سکھانے کا انتظام کیے ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ تو ایک بچی نہ جانے کتنوں کو جہنم میں لے آیا ہے۔ لہٰذا ہوش کا نہ کھلے، آؤ سیکھو قرآن، سکھاؤ قرآن، بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کہاں؟ نہیں ہے، مفتی صاحب بہت دیالو آدمی ہیں اور میں ان کے مقابلے میں اتنا دیالو نہیں، اور آج کل بیماری اور ہو گئی، جلسہ جلوس کو لوگ تفریح کا چاہتا۔ کل آپ لوگ اپنے گھر آنگن میں میلاد کی مجلس منعقد کرتے ہیں، میلاد، اور ٹین کا ایک بکسا ہوتا تھا اس پر ایک چادر بچتی تھی اور مولوی صاحب ہر ایک کے گھر میں میلاد اکبر ہی پڑھتے تھے۔ بھیڑ بہت ہوتی ہے، بولو صحیح ہے، پرانے لوگ بتاؤ اتنی بھیڑ ہوتی تھی عورت اور مرد کی نبی کی محبت میں کہ شیرنی بانٹنے والا پریشان ہے۔ اور آج اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے مگر ہماری قوم کے پاس دین کے نام پر نبی کی محبت میں کچھ سننے کے لیے وقت نہیں۔ بولو افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ زور سے بول۔ اور یہ لڑکے جو رات رات بھر موبائل لے کر گھومتے ہیں نا، انہوں نے تو میرے معاشرے کو تحت نظر کر دیا۔ اب ان کے لیے بھی ڈیوٹی دینی پڑے گی، آدمی لگانا پڑے گا، ان کا موبائل چھینو اور اس کے باپ تک پہنچا دو، اور نہ مانے تو پولیس اسٹیشن میں ان کو پکڑوا دو۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، موبائل دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے، دن جاگنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان لڑکوں کو بچاؤ اور ان لڑکیوں کو بچاؤ اور دونوں کو دین سکھاؤ، یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے، آقا مولانا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، علم دین کا طلب کرنا
ہر مرد مسلم پر اور ہر عورت مسلمہ پر فرض ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. المسلمہ جو ہے مسلم کے تابع ہے. ہر مرد مسلمان عورت مسلمہ پر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے. اور نبی حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ بغیر فیس کے حضرات بغیر فیس کے اگر ان کو پڑھائیں گے تو یہ ناغہ بہت کریں گے. ہم جب پڑھانے کے لیے شروع کیے تھے سلام میں تو ہماری تنخواہ تھی 250 روپیہ. کتنا؟ زور سے بول. مولانا خادم رسول اللہ علیہ رحمت و رضوان جب استاد ہونے کی حیثیت سے مجھ کو بہرائچ بولا ہے تو ہماری تنخواہ کتنی مقرر ہوئی؟ 124 روپیہ. کتنا؟ زور سے بولو. ہندوستان کی آزادی کا کچھ ہی زمانہ گزرا تھا. مسلمان غریب تھا. اس وقت فیس لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت دین بچانے کی ضرورت. کیا بات ہے. علماء نے قربانی دی. ہم تنخواہی میں سب کیا. پھر بڑھتے بڑھتے بڑھی. لیکن شروعات میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ پوزیشن سے اس وقت کی. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ جس بچے سے آپ فیس نہیں لیں گے نہ اس کے ماں باپ جلدی بھیجیں گے نہ وہ آئے گا جلدی. اس لیے کہ جب تک روپیہ نہیں خرچ ہوگا ان کو تعلیم کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہوگا. وہ جب اسکول میں دے سکتے 1000 10,000 تو کیا 100 روپیہ نہیں دے سکتے. لہٰذا یہ فری نہ کیجیے بلکہ حسب حیثیت ہے. کوئی 500 والا ہے تو 500 لیجیے. اس کے بچہ 500 باپ دے سکتا ہے 500 کہیے 500 دوں گا. لیکن اگر اس سے کوئی کمزور ہے تو 400 لوں گا. اس سے کوئی کمزور ہے تو کہیے 300 لوں گا. اس سے کوئی کمزور ہے 200 اور اس سے کوئی کمزور ہے تو 100 اور بالکل کمزور ہے تو اس کو فری. کیا بات ہے. یعنی 100 میں تو 10 فری ہے ہی ہے. لیکن سب کو فری کر دیں گے تو ابھی جو ماحول ہے تعلیم کا اس میں وہ سستی برتیں گے. اور جہاں جہاں فیس کا نظام چالو ہو گیا ہے تعلیم بہت اچھی ہو گئی. ابھی یہی دوسری ڈونگری میں ہے. جی جی ہاں ہم نے کہا مولانا مبین سے کہ بغیر فیس کے لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ. 6,000 میں انہوں نے مطلب کرتا پاجامہ اور نقاب اور کھانے پینے کا انتظام کیا. اس سال 8,000 کر دیا مہینے میں. لیکن بہترین کھانا دیتے ہیں بہترین ناشتہ دیتے ہیں. جو بچیاں گھر میں اتنے انتظام کے ساتھ کھانا پینا کپڑا دھونا یہ سب. اور آج وہاں سے پڑھ کے جو بچیاں نکل رہی ہیں وہ جہاں بہترین قرآن پڑھتی ہیں بہترین عربی بولتی ہیں وہیں انگلش بھی بولتی ہیں اور جغرافیہ اور سائنس کی ساری تعلیم دی جا رہی ہے. اتنا بڑا انتظام اگر آپ کریں گے تبھی آپ اپنے بچوں کو بچا پائیں گے. لہٰذا آؤ انہیں سکھاؤ دین. میرا نعرہ بھی ہے دین سکھاؤ بیٹے بچاؤ. کیا بات ہے. اور جہاں بھی وہ کلندر نکل آئے کوئی کلندر نکل آئے اور جو اپنے کندھے پر یہ ذمہ داری لے گی اور ویسا کلندر یہاں یا تو غلام مرتضیٰ بھائی ہیں اگر ہم سے ناراض نہیں ہیں تو ایک مرتبہ وہ بھی ملا شریف کر رہے تھے. ہاں اور میں مطلب یہ ہے کہ پریسپل رہا ہوں 35 سال. اب مفتی محمود صاحب جانتے ہیں پریسپلوں کے کیا حال ہوتا ہے. اور 26 پڑھانے والے مولوی مولانا حافظ قاری ماسٹر اور 500 لڑکے پڑھنے والے اور جس کے اندر کنٹرول کرنا ہے اتنے لوگوں کا ہم کہا نہیں ہے. تو ہماری عادت بگڑی ہوئی. تو پڑھا کیوں نہیں رہا. ارے تو پڑھ کا ہی نہیں رہا ہے. جو پڑھا نہیں رہا ہے اس کو کمرے میں آ کر نوٹس کا چلنا سجاؤ. تو نوٹس تو کا ہی نہیں پڑھا رہا ہے جواب دے. تو جو آدمی یہی دن بھر رات بھر کیا ہو 35 سال وہ غلط کام کب برداشت کرے گا. بولو برداشت کرے گا. زور سے بولو. ہاں تو کہتے ہیں کہ ڈانٹتے ہیں. جب تک ڈانٹیں گے نہیں تب تک سدھرو گے کیسے. تو یہ جو لوگ ہیں انجمن والے اور یہ قاری صاحب قاری حنیف القادری یہ بھی شاید نائب صدر ہیں یا صدر کون ہے ضیاء الرحمان. ہاں ضیاء الرحمان منو بھائی. ہمارے یہاں بہرائچ شریف میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا منو اور وہ مالدار تھا. اس کو منو سیٹھ لوگ کہتے ہیں.
मन्नो महाजन, मन्नो महाजन। मेरी दुकान से इनके नाम की वजह से निकल गया मन्नो महाजन। ये भी कभी कभी फ़ोन करते हैं, कहते हैं मन्नो महाजन सलाम कर रहे हैं। इनने कहा है वहाँ, हाँ मैंने कहा दे दो। तो ये लोग अगर चाहें अंजुमन वाले तो बोलो इंतजाम कर सकते कि नहीं कर सकते, जोर से बोलो। और आपकी जिम्मेदारी है कि अंजुमन का जो आदमी कुरान पढ़ना नहीं जानता, सारे बेमरान अरकान पेशा के बाद पेशा की नमाज यहाँ पढ़े और यहाँ जो मौलाना साहब हैं उनसे कुरान सुने। जो नहीं पढ़ना जानता उसको कायदा बुखारी पढ़ा। पहले अरकान और नमरान ये कुरान सीखे, फिर अपने दोस्त अहबाब को साथ लेकर आना। अरे ऐशा के बाद आधा घंटा देने में क्या हरज है, बोलो कोई हरज है? ऐसा इसलिए जरूरी है, अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि 54 का ये हाल है मदरसे का। तो अब अगर आप नहीं पढ़ोगे, जैसे आप नमाज पढ़ते हो तो उसमें सूरह अखलाक भी पढ़ते होंगे ना। तो सूरह अखलाक शुरू है बड़े क़ाफ से, अब उसको अगर कोई सदर या मैनेजर या सेक्रेटरी पढ़ दे कुल, तो कुल बड़े क़ाफ से उसके बनाए फरमाइए, कहिए, इरशाद फरमाइए। और कुल का माना खाइए। छोटे क़ाफ से अगर कोई पढ़ देगा तो क्या माना होगा? खाइए। तो अल्लाह कह रहा है अपने महबूब से कि फरमाइए, और अल्लाह का बंदा कह रहा है महबूब से खाइए। तो बोलो ईमान रहेगा? बोलो बोलो बोलो, नमाज होगी? और उर्दू में कुल के माने में सब कुल लोग आ गए, यानी सब लोग आ गए। तो अरबी में कुल के माने था और उर्दू में कुल के माने सब। अब अगर कुल को कुल पढ़ेगा नमाज होगी? गुनाहगार होगा कि नहीं होगा? लाख रुपये सौदा करे, उठक बैठक करे, मगर अपनी नमाज अपने सर पर लेकर जा रहा है। तो बोलो कुरान सीखना जरूरी है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम हुआ कि सीखना जरूरी है? इधर हाथ उठाना तो उनको नहीं मालूम हुआ। बरकाती बन जाओ, गुरु शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौला सल्ली अला हबीबे का खैर खल्क़ कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीहि व आलिहि अब्दुहु व कररमा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का बेहतर वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। मुसलमान सीखो कुरान, सिखाओ कुरान, ताकि ज़माने में बन के रहो बेहतर इंसान, ताकि ज़माना करे तुमको सलाम। क्या बात है। ये सलाम पर एक बात याद आई है। जी जी। अगर जानते हैं मौलाना सईद भोजपुरी को, वो भोजपुर वो कस्बा है जहाँ के हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जी जी वहीं के हैं अल्लामा सईद भोजपुरी, बहुत बड़े आलिम हैं। मुरादाबाद में शब बारात के जलसे में मैं और वो दोनों शरीक थे, और ईदगाह में जलसे का बहुत बड़ा इंतजाम था। और वो दौर था जब जुर्म करता था कोई और पकड़ा जाता था कोई और। जुर्म करने वाला सियासी लोगों के इशारे से जुर्म होता था, कुर्सी के लिए। काहे के लिए? जोर से बोलो, काहे के लिए जुर्म होता है? कुर्सी के लिए। हिंदू मुस्लिम का फितना हिंदुस्तान में काहे के लिए है? कुर्सी के लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का गजूर हिंदू इस सियासत को भी समझ रहा है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 70-75% हिंदू ये समझता है कि ये सिर्फ कुर्सी के लिए है, हिंदू मुस्लिम का लफड़ा। लिहाजा ये बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ यहाँ का सेकुलर हिंदू जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दे रहा है, और हर जुल्म का जवाब आपके देने से पहले वही देंगे। क्या बात है। तो उन्होंने कहा अपनी तकरीर में अपने कस्बे का एक वाक़या बयान किया कि वो दौर था जब जुर्म करता था कोई और पकड़ा जाता था मुसलमान, ताकि बदनाम किया जाए इस्लाम को और बदनाम किया जाए मुसलमान को। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हम आगे दोहराऊं, इस्लाम से बेहतर दुनिया में कोई मजहब नहीं, और मुसलमान से बेहतर दुनिया में कोई कौम नहीं, और कुरान सीखने और सिखाने वालों से बेहतर कोई इंसान नहीं। क्या बात है।
کہا ہمارے یہاں کچھ ہوا تو دبش پڑی، تو بھوجپور سے جو پکڑا گیا وہ تھا قاری قرآن، حافظ قرآن، اور جب اس کو حوالات میں لوگوں نے بند کیا تو اس نے پڑھنا شروع کیا قرآن، اور جب تہجد کا وقت ہوا تو اس نے کنڈی ہلانا شروع کیا، ٹن ٹن ٹن۔ تھانے نے پوچھا کون اتنی رات کو؟ کہا میں مسلمان۔ کہا اتنی رات کو میرا کیا کام؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی۔ اور وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، تو داروغہ نے کہا یار پانی دے دو ورنہ کھانا لے گھیر لیں گے مسلمان کہ نماز پڑھنے نہیں دے۔ اور اب یہ ہے کہ باہر میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کہیں لات ماری جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، ظالم کا خوف ہمارے دل میں مسلط۔ جس دن ہندوستان کا سب مسلمان سجدہ ریز ہو گئے، اللہ اللہ، کسی کی امت نہیں ہے کہ وہ لا لا لا۔ داروغہ نے سپاہی سے کہا دے دو اس کو پانی، پانی ملا، وضو کیا، تہجد پڑھا، پھر پڑھنے لگا قرآن۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کا وقت ہو گیا، پھر کنڈی ہلائی۔ کون؟ کہا مسلمان۔ کہا کیا کام؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی۔ کہا رات بھر نماز پڑھتے ہو؟ کہا رات بھر نہیں پڑھتے، لیکن جب وقت ہو جاتا ہے تو نہیں چھوڑتے۔ کہا دے دو پانی۔ پھر ایک سپاہی نے دیا اس کو پانی۔ تہجد میں اذان نہیں ہے مگر صبح کی نماز میں تو اذان ہے۔ وہ تھانے میں کھڑے ہو کر شروع کر دیا اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کی کبریائی کا ہوا اعلان۔ یہ جمہوری ملک ہے، اگر کوئی تھانے میں گھنٹہ بجا سکتا ہے تو نمازی تھانے میں مطلب یہ ہے کہ آزاد نہیں دے سکتا ہے۔ کہا داروغہ جاگا، سارے سپاہی جاگے، آزاد مکمل ہوئی، سنت پڑھا، فرض پڑھا، اور سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے، اور داروغہ ان کو دیکھ رہا تھا جو ان کو پکڑ کے لایا تھا، اور اشارے میں کہا رہا تھا کہ یہی ملا تھا، ارے 3 دن تھانے میں رہ جائے گا تو تھانے کو مسجد بنا دے گا۔ اور اس کے بعد جب سلام کر کے فارغ ہوا ہے پڑھ کے نماز، تو پورا تھانہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے بابا غلطی ہو گئی، اندھیرے میں چلے جاؤ، یہ ہے تمہارے شیخوں کا انعام، یہ ہے تمہارے قرآن پڑھنے کا انعام۔ مسلمان سیکھو قرآن، سکھاؤ قرآن، تاکہ بن کے رہو زمانے میں بہتر انسان، تاکہ زمانہ کرے تم کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب بزرگ لوگ تھک کے جا رہے ہیں، لیکن اب ایک بات اور یاد آ گئی ہے، انگریزوں کا زمانہ تھا جس کے راوی ہمارے خلیفہ تھے، اور وہ 125 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ انگریزوں کا دور بھی دیکھا تھا اور ملک کی آزادی کا منظر بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے سنایا، گاؤں میں تقریر کر رہا تھا ملاد شریف کی مجلس میں، تو قرآن کی عظمت پر تقریر ہو رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنے قریب بٹھایا، کہا سنو، انگریزوں کا جب یہاں دور تھا تو انگریز افسران کھانا پکواتے تھے مسلمان بہت اچھی سے، کیسے؟ کیوں؟ اس لیے مسلمان اچھا پکاتا ہے، ارے جو اچھا کھائے گا وہی نا اچھا پکائے گا۔ آج مسلمان اچھا کھانے میں اتنا ماہر ہے مفتی صاحب، جی جی، ان کو اگر شادی بیاہ میں نکاح کی دعوت دیجیے یہ نکاح میں نہیں شریک ہوتے، ایک تو دیر سے جاتے ہیں بھوکے پیاسے، اور کھانے پر ٹوٹ پڑتے جانور کھڑے کھڑے کھائیں گے، اور اس کے بعد گاڑی بیٹھنے کا بھاگ جائیں گے۔ لڑکے کا نکاح ہو چاہے نہ، نکاح کے وقت اس کا باپ مارا جائے چاہے پیٹا جائے، بھول گئے اپنی زندگی۔ جب دلہا راتی تھی بیل گاڑی میں بھول گئے، جب باراتی سائیکل سے جاتے تھے بھول گئے، جب باراتی پیدل جاتے تھے تب بھول گئے۔ اب گاڑی اور وہاں انتظار پر انتظار، کھانا ٹھنڈا ہو گیا مگر باراتی ہے جن کی موت 24 گھنٹہ 11 ہم باراتی ہیں، ارے وہ قوم کی بچی ہے، تمہاری بھی بچی ہے، نہ اس کے ماں باپ کو پریشان کرو، نہ اسے انتظار کرو، وقت مقررہ میں جاؤ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شادی سستا کرو، نبی کی سنت پر عمل کرو، فاطمہ سے افضل دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔
مصطفیٰ نے ان کا نکاح مسجد میں کیا، اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں کرا۔ کیا بات دین ہے۔ کی شادی ہو تو بارات کو ظہر کا وقت بولا اور دلہن ہم براتیوں کے ساتھ نماز پڑھے اور امام صاحب نکاح وہی پڑھاوے، بعد میں کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ چند گھر کے خرچے سے بچو اور یہی پیسہ تعلیم دو۔ اور رات کی شادی ہو تو عشاء کے وقت بارات بولا کہ یہاں دلہا نماز پڑھے براتیوں کے ساتھ اور باراتی بچوں نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نمازیوں کو بارات میں نہ لا، اور وہی جلسہ بھی سستا کرو، جلسہ بھی سستا کرو اور پیسہ بچاؤ، اور بچیوں کو بچانے میں بچاؤ پیسہ، دین سکھاؤ، بچی کو بچاؤ۔ یا اللہ مسلمان کھانے والے اس لیے پکاتا بھی اچھا ہے۔ لیک بہادر اب کرتا اس کا باورچی مسلمان تھا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن پڑھتا، اس کی تلاوت کرتا، اور انگریز اسی وقت اپنے بار میں کہتا دیکھتا میرا نوکر میرے ہی گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے آج قرآن پڑھنے والوں سے دنیا جل رہی ہے، کل بھی چل رہی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس سے قرآن پڑھنا بند کرا ہی نہیں۔ جب چائے لے کر گیا کہ وہ مسلمان تھا، بہت صاحب کا چائے میں دیر ہوئی ہے پہلے دیا گیا، تو وہ بھی سمجھ گیا کہ پہلے کیوں مانگ رہا ہے، کہا صاحب سن لیا جائے، اس وقت تک ہم تمہاری چائے کے لیے چولہا نہیں جلائیں گے جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھا ہمارے گھر کا ماحول، سبحان اللہ پہلے قرآن بعد میں کوئی کام، رکھنا ہے تو رکھو ورنہ جواب دے دو، اگر ہم قرآن پڑھے بغیر تمہارا چولہا نہیں جلائیں گے۔ اب پھر انگریزی تو تھا بہت چالو قوم ہے، کچھ دن کے بعد اپنے میز پر انجیل رکھا، اور یہ مسلمان بہت سی چائے لے کر گیا تو اس نے انجیل کو ہاتھ میں دیا، کہا وہ مسلمان یہ ہماری انجیل ہے۔ السلام علیکم۔ کہا تو یہ کہاں ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا انجیل ہے جو تمہارے قرآن سے افضل ہے۔ کہا نوکری کیا ہے ایمان کا سودا نہیں کیا، ہمارا قرآن انجیل سے بھی افضل ہے، ہمارا قرآن توریت و زبور سے بھی افضل ہے، تمام آسمانی کتاب کو منسوخ کرنے والی کتاب کا نام ہے قرآن۔ قرآن سے افضل دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، نہ میرے قرآن کا دنیا میں کوئی جواب ہے، نہ میرے نبی کا دنیا میں کوئی جواب ہے۔ ہمارے نبی کا جواب، اور نبی نے جو قرآن دیا ہے وہ کتاب ہے۔ اس نے کہا اس کو ثابت کرو گے؟ کہا ثابت کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ہم انجیل کو آگ میں ڈالیں گے، تم اپنے ہاتھ سے اپنے قرآن کو آگ میں ڈال دیں گے، جو کتاب جلنے سے بچ جائے گی وہی افضل مانی جائے گی۔ غریب تھا، نوکر تھا، مگر ایمان اتنا مضبوط تھا، دشمن کے چہرے کو قبول کرتا ہے، انگریز خوش ہوتا ہے، تاریخ ہر وقت کا اعلان کرتا ہے، وقت پر وقت سے پہلے آگ جلا دی جاتی ہے اور روشن کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کی صبح کو انجیل و قرآن کو آگ میں ڈالا جانا تھا، اس کی رات کو وہ امیر اب تک رات بھر نہیں سویا، انجیل کی ہر ورق سطر حرف پر وہ کیمیکل بڑھتا رہا، جس کیمیکل کے اثر سے دنیا کی آگ اثر نہ کرے، وہ کیمیکل لگا رہا تھا، مگر غریب مسلمان کے پاس کوئی کیمیکل نہیں تھا، یہ بھی رات کو چھوڑ ہی رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کا کلام قرآن پاک کو اس کو اپنے ہاتھ سے ڈالنا تھا آگ میں، مگر وہ اگر نہیں چھوڑ رہا تھا تو اپنے وقت کو برباد بھی نہیں کر رہا تھا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا، کبھی کھڑے ہو کر سجدہ، کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھتا، رکوع قیام اور سجدے میں ہوتا، اور سجدے سے فارغ ہوتا تو قرآن کی تلاوت کرتا۔ صبح کی نماز کے بعد جب وہ وقت آیا جس کا اعلان تھا تو ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا آج اپنے ہاتھ سے میں اس قرآن کو ہاتھ میں ڈالوں، دشمن کے چیلنج کو میں نے قبول کر لیا ہے، پروردگار عالم اپنے اس کلام کو ہمارے ہاتھ سے اس قرآن کو دنیا کے آگ میں جلنے سے بچا، تاکہ اسلام اور قرآن کا بول بالا ہو، دشمن کا منہ کاٹا ہو۔
آنکھ میں آنسو نکل کے گرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کے بعد درود سلام پڑھتا ہوا حجرے سے نکلتا ہے اور وہ انگریز بہادر کو ہاتھ میں لہراتا ہوا وہاں پہنچتا ہے جہاں آگ روشن تھی، آگ جل رہی تھی، اور وہاں جا کر اعلان کرتا ہے کہ لوگوں یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے، ابھی میں آگ میں ڈالوں گا، مسلمان میرا بہت سلا رہا اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا وہ ڈالے گا۔ تھوڑی دیر میں پہنچ گیا یہ مسلمان، انگریز خوش ہوا، کہا ڈال دے تو اپنا قرآن، میں ڈالتا ہوں اپنی انجیل، جو کتاب جلنے سے بچ جائے وہ افضل مانی جائے گی۔ تو باورچی نے کہا تھا انگریز بہادر سن، اس آگ میں صرف قرآن نہیں جائے گا، قرآن کا ماننے والا اپنے قرآن کے ساتھ جائے گا، انجیل کا ماننے والا اپنا کتاب کے ساتھ چلے، جو اپنی کتاب کے ساتھ نہ چلے اس کی کتاب افضل مانی جائے۔ انگریز کہتا ہے میں نے انجیل سے چیلنج کیا، اپنے جسم سے نہیں کیا ہے، اگر تم اتنے بڑے بہادر ہو تو جا کر دکھاؤ۔ تو وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگ کے شعلوں میں چھلانگ لگاتا ہے اور انگاروں کو ہاتھ میں لے کر دنیا کو دکھاتا ہے، لوگوں یہ میرا قرآن ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، نہ جل رہا ہے نہ مجھے جلنے دے رہا ہے۔ اس منظر کو جن لوگوں نے دیکھا اس میں سے اللہ نے سے توفیق دیا، پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لہذا مسلمان کھولو قرآن، پڑھو قرآن، بن گئے رہو زمانے میں انسان، تاکہ زمانہ کرے تم کو سلام۔ اور جس دن تم قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تعلیم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، تو 40 دن میں پڑھنا بھی آ جائے گا، 40 دن میں پڑھانا بھی آ جائے گا۔ 40 دن تو ہم نے بہت بتا دیا، ہمارے اعلیٰ حضرت، آپ بھی کو اعلیٰ حضرت مدد دینی ملت امام احمد رضا محقق بریلوی 1 مہینے میں ہوئے حافظ قرآن۔ کتنے دن میں؟ زور سے بولو۔ 1 مہینے میں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تدریس شریعت یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں ہوں نہیں، تو اس سال تراویح میں سناؤں گا، اس سال تراویح اور رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا، تو اعلیٰ حضرت جس دن چاند نظر آنے والا تھا عصر کے بعد، عصر اور جماعت کے درمیان کا جو وقت ہے کہیں 15 منٹ ہے 20 منٹ، تو اسی وقت میں تاج الشریعہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کو اعلیٰ حضرت سنتے اور تراویح میں سناتے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت 1 مہینے میں ہوئے حافظ قرآن، اور اگر منٹ کو شمار کرو تو اعلیٰ حضرت 9 ساڑھے 9 گھنٹے میں ہوئے ہیں حافظ قرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے امام، ہم کے غلام، لہذا سیدکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن، سکھائے قرآن۔ مسلمان سیکھو قرآن، سکھاؤ قرآن، بن کے رہو زمانے میں الوداع سے مراجع کر دیتے ہیں زمانہ کرے تو سلام۔ بولیے قرآن سیکھیں گے آپ لوگ؟ بولو یار، بال بچوں کو سکھائیں گے؟ ارے بولتا ارے بیٹا بیٹی کو سکھائیں گے؟ اگر یہاں نہیں بیچ سکتے تو جتنا یاد سیکھو وہاں جا کر سکھاؤ، جتنا سیکھو اتنا دور سے بولو۔ ہاں، اور تعلیم کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا مسلمان آج دل سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہم دین سیکھیں گے، بچوں کو دین سکھائیں گے، گھر والوں کو دین سکھائیں گے، بچوں کو بھی مرتد ہونے سے بچائیں گے، بچیوں کو بھی مرتد ہونے سے بچائیں گے، اور ایمان بچائیں گے۔ جان جائے تو جائے مگر ایمان نہیں جائے۔ بولو میرے بھائی، اسی لیے تو ہمارے آقا نبی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم دین طلب کرو، چاہے طلب نہ تم کو دور دراز کا سفر کرنا پڑے، چاہے مجھ کے چین جانا پڑے۔ تم نے جب تعلیم سے دوری اختیار کی اور دین سے دور ہوتے چلے گئے
سب ظالموں نے تمہارے دل میں اپنا خوف مسلط کر دیا. تمہارا کام اللہ سے ملنے کے لیے ہے. پروردگار عالم سے تمہیں سکھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک نہ مرو. اس وقت تک نہ مرو. جب اللہ سے ڈرتے رہو گے ہم کا دل میں آ اور مرو نہیں مگر مرو. دل میں آ گئے مرو حافظ یونس کے آگے ہیں. مرو تو کلمہ حق کے ساتھ مرو تاکہ جنت کی بہاروں کو سیر کرو. پروردگار عالم کا کتنا بڑا انعام ہے آپ پر. اب جب پڑھیں گے قرآن بن جائیں گے زمانے کا بہتر انسان تو پروردگار عالم کا حکم آپ کو ملے گا الصلاۃ نماز قائم کرو. اور نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھ کی ٹھنڈک دور سے بولو. باپ کہتا ہے میری آنکھ کی ٹھنڈک میری اولاد میں ہے. میری آنکھ کی ٹھنڈک میرے فنا میں ہے, میری دولت میں ہے. مگر نبی فرماتے ہیں میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے آؤ جاؤ نماز میں تاکہ نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاؤ. جب ٹھنڈک پہنچاؤ گے تو کل میدان محشر سے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کرم میں تمہیں لے کر تمہیں ٹھنڈک پہنچائیں گے. اسی لیے تو استاد زمان علامہ حسن بریلوی بارگاہ رسالت عرض کرتے ہیں, کہیں کہ اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. عجیب بچے کی ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال کیا بات ہے. لہذا آ جاؤ نماز میں تاکہ ہو جاؤ رب کی پناہ میں. اور جب رب کی پناہ میں ہو جاؤ گے تو دشمن تم سے پناہ مانگیں گے, حوادثات تم سے پناہ مانگیں گے. مرو گے تو قبر کا عذاب تم سے پناہ مانگے گا. اٹھو گے تو جہنم کا عذاب تم سے پناہ مانگے گا. جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے غیر. کیا نام ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں, نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, ان قریب یہ جہنم کی وادی غیر میں داخل کیے جائیں گے. غیر جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس وادی میں بے نمازی جائے گا, اس وادی میں ماں باپ کا نافرمان جائے گا, اس وادی میں خواہشات کی پیروی کرنے والا جائے گا جس سے جہنم کے شعلے بھڑکائے جائیں گے. اس وادی کا نام نائے ہے, اس میں بے نمازی جائے گا جہنم میں. لہذا آ جاؤ نماز میں, وہ جب رب کی پناہ میں تاکہ وہ وادی بھی تم سے پناہ مانگے. اور اب جہاں تم نماز میں آ جاؤ, جہاں تم قرآن پڑھو, وہی بیٹی بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تعلیم دو, انہیں بھی نمازی بناؤ تاکہ وہ بھی سجدہ کریں, وہ بھی عذاب سے بچے اور پنچرات سے آسانی کے ساتھ پار ہو جائے. پروردگار عالم ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کے مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور بچوں کو بچیوں کو دین سکھانے اور دین پڑھانے اور انہیں بچانے کی ہمیں آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.